یا نہیں لوگوں یہ ماں ایک شاعر نے لکھا تقریر نہیں درد دل پیش کر رہا ہوں صاحب ایک شاعر نے لکھا قبر کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں قبر کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں جانے کتنی برستی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں اللہ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں ایک شخص بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی ایک دن اپنے بچوں سے پوچھا بیٹا تمہاری یہ والی ماں اچھی ہے یا وہ والی ماں اچھی تھی بچے تو بچے نے کہا ابو جی وہ والی ماں جھوٹی تھی یہ والی ماں سچی ہے ابو نے کہا بیٹا وہ کیسے بیٹے نے کہا ابو جی جب مجھ سے گھر میں کوئی غلطی ہو جاتی تھی جب کوئی برتن ٹوٹ جاتا تھا تو وہ والی ماں تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکال دیتی تھی کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی کچھ دیر کے بعد ڈھونڈ کے کھانا کھلاتی تھی لیکن ابو جی یہ والی ماں بہت سچی ہے جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی تو حقیقت میں کھانا نہیں دیتی ہے جب بھی تو کسی نے کہا پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں بھوکا سونے نہیں دیتی یتیموں کو کبھی جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت والدین علامہ مفتی نمازی صاحب قبلہ بریلی شریف دارالعلوم فیضانی غریب نواز پنڈالے لوگوں ماں باپ کی قدر ماں باپ کا خیال رکھو میرے عزیز میرے پیارے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کے نام پر خرچ کرتا ہے اللہ اس بچے کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کے مال کو بھی بڑھا دیتا ہے اس لیے لوگوں اللہ نے اگر دیا ہے تو ماں باپ کے نام پر خرچ کیا کرو ماں باپ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا اور تمہاری عمر کو بھی بڑھا دے گا اور بیماری سے بھی بچے رہو گے اور مولانا اول رضا کے مدرسے کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے اس مدرسے کی تعمیر کے لیے آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعاون کی ضرورت ہے میں تقریر کروں گا بس آپ لوگوں کو جانچنا چاہتا ہوں ہے کوئی ایسا ماں کا پیارا بیٹا اس مدرسے کی تعمیر کے لیے اپنی ماں کے نام پر 1100 روپے دے دے ہے کوئی ماں کا ایسا پیارا بیٹا 1100 روپے لوگوں اپنے لیے نہیں ماں باپ کے نام پر کہہ رہا ہوں ماں باپ کے نام پر ہے کوئی ایسا بندہ ابھی نہ ہوتا اعلان کرا دیجئے بعد میں دے دیجئے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک بھائی صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا نام ہے بھائی صاحب کیا نام ہے محمد اشرف کنڈالے ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ میں نے 1100 کا اعلان کیا بھائی صاحب 2000 کرے اپنی ماں کے نام پر نعرے تکبیر نعرے رسالت محمد افسر عالم ہاتھی بندہ اپنے باپ کی مغفرت کے لیے ماشاءاللہ ماں کی اپنے درازگی کے لیے مولانا عبیس القادری کی والدہ والدین الحمدللہ جو پیچھے بیٹھے بہت اچھے خطیب ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ 2000 روپے اس مدرسے کی خدمت کی ماشاءاللہ میں نے 1100 کا اعلان کیا ہمارے افسر بھائی نے 2000 روپے سے اس مدرسے میں تعاون کی ہے اپنے ماں باپ کے نام پر لوگوں اللہ نے دیا ہے تو ماں باپ کے نام پر خرچ کرنے سے کترایا مت کرو ماں باپ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا تمہاری عمر کو بھی بڑھا دے گا اور ہمارے یہ جو بھائی صاحب کھڑے ہیں انہوں نے بھی 1100 روپے سے حصہ لیا ہے اور کوئی بھائی صاحب دینا چاہیں تو جلدی آ جائیے میں پھر تقریر آپ کو سناؤں گا آ جائیے اور کوئی ہے بھائی صاحب جو 1100 روپے اس مدرسے کی تعمیر میں جو تعاون آپ کریں گے انشاءاللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اذا مات الانسان جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے یعنی اب وہ نماز نہیں پڑھ
سکتا, روزہ نہیں رکھ سکتا, زکات نہیں دے سکتا, حج نہیں کر سکتا, کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جس کی نیکیاں اس کو مرنے کے بعد بھی ملے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والا اگر 3 کام کر کے مر گیا ہو تو مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے. ان 3 کاموں میں سے ایک کام ہے صدقہ جاریہ. یعنی مثال کے طور پر آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے, اس مدرسے کی تعمیر میں آپ نے حصہ لے لیا, آپ کے پیسے سے وہ مدرسہ بن گیا. جب تک وہ مدرسہ باقی رہے گا, جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی, جب تک اس مدرسے میں پڑھائی ہوتی رہے گی, آپ دنیا میں رہو گے تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا, اور قبر کے اندر چلے بھی جاؤ گے تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور یاد رکھیے گا ممکن ہے اسی صدقہ جاریہ کے صدقے اللہ آپ کی مغفرت فرما دے. میرے عزیز میرے پیارے, یہ صدقہ جاریہ ہے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں. بس تھوڑی دیر آپ کے سامنے مخاطب ہوں, زیادہ دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہوں گا. بس توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں, اور جن کو جو بھی دینا ہو فٹافٹ آ جائیے, جلدی آ جائیے. 1100 نہ ہو تو 500 ہی روپے لے کے آ جائیے. ہے کوئی 500 والا کوئی بندہ ہے کوئی؟ ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی نہ ہو تو اعلان کروا دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک بھائی صاحب آ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دینے کا جذبہ. ماشاءاللہ یہ ہمارے محفوظ بھائی ہیں جو اپنے ماں باپ کے نام پر 500 روپے سے حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے محفوظ بھائی کی کمائی میں برکت عطا فرمائے, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس مقصد کے تحت انہوں نے دیا ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. میرے عزیز میرے پیارے, یاد رکھیے گا نہ سمجھو اپنے لیے کہہ رہا ہوں, تمہیں سے تمہارے لیے کہہ رہا ہوں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, ارے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام پر. بس 500 روپے جس کو دینا ہو جلدی آ جائیے, وقت بہت کم ہے, پھر آپ تقریر ہونی ہے. اور یہاں بے شمار شعرا خطبہ تشریف فرما ہے, جب آپ انہیں سنیں گے تو یقیناً آپ کا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک بھائی صاحب اور آگے ماشاءاللہ دیکھیے, ایک اللہ کے بندے نے بغیر نام بتائے 500 روپے دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس مقصد کے تحت دیا ہے ہمارے بھائی صاحب کو اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے عزیز میرے پیارے, اگر 500 نہ ہو تو 100 لے کے آ جائیے. یہ بہت اچھا موقع ہے, پیارا موقع ہے. ان علماء کرام کی دعائیں ملیں گی, اور جو حضرات جتنا زیادہ تعاون کرے گا میں ان کے لیے بالخصوص دعا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کروں گا. اگر میرے اعلیٰ حضرت کی نظر کرم ہو گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. میرے عزیز میرے پیارے, 100 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ چاہیں تو 100 روپے کیا 1000 روپے دے سکتے ہیں, لاکھوں روپے دے سکتے ہیں, لیکن جب تک رب